اچھا تو بھائی صبح ہو گئی ہم پہ سکھر صبح سکھر ہو گئی ہے تو ہم نے راستہ اختیار کیا برا سکھر سے شکارپور، اور شکارپور سے پھر ہم آ گئے ہیں جی یہ کشمور والے راستے پہ۔ تو شام ہمیں ہوئی ہے ڈیرہ غازی خان سے آگے، دوسری شام۔ تو وہاں سے چلے ہیں شام کو، تو چلتے گئے ہیں۔ صبح ہمیں اللہ خیر رکھے، صبح کا وقت ہمیں ہوا ہے غالباً پیزو کے پاس ہوا ہے، تقریباً پیزو کے پاس پیزو تھا غالباً، ابھی یاد نہیں ہے، بہر دن کے پی کے میں فرنٹیئر میں ہو گیا میں۔ چلتے گئے ہیں اور تقریباً ہم نے ادھر پہنچے ہیں کارخانہ بازار۔ وہاں پہ کاغذات بھی جمع کرانے پڑتے تھے گاڑی کے، کیونکہ وہاں سے ان کی کوئی پیسے، وہاں سے اگر آپ کے پاس پیسے کم ہوتے تھے تو پیسے بھی مل جاتے تھے کارخانہ بازار میں، وہاں سے پرمٹ ملتا تھا افغانستان کے لیے، کابل کے لیے۔ تو وہاں چلے گئے، ہم نے پرمٹ لے لیا، تو ہم پہنچ گئے ہیں ترخم بارڈر پہ۔ ترخم کا راستہ بہت خراب تھا، اتنا خراب تھا کہ گاڑیاں وہاں پر الٹنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ خیر چلے گئے ہیں، جب ہم کارخانے ادھر پہنچ گئے ہیں ترخم میں ہمارے کاغذ نہیں بنے، ان کے آپ کی گاڑیوں کے کاغذ صبح بنیں گے۔ تو ترخم میں نا گاڑیاں اور گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، کوئی مردان کی، کوئی پشاور کی، کوئی کوہاٹ کی، وہ بھی جا رہے تھے کابل۔ تو انہوں نے ہم سے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے بولا ہم تو جا رہے ہیں کابل۔ تو ہماری دو گاڑیاں جو تھیں نا چنیوٹ کی، جو میری گاڑی اور ایک میرے دوست کی گاڑی، اس میں جو ٹیوب لگی ہوتی ہے وہ تھی جینین بیڈ فورڈ گاڑی کی، اور ان لوگوں کی گاڑیوں میں جو افغانستان کابل چلتے ہیں ان کی گاڑیوں میں مرسڈیز کے گیئر ہوتے ہیں اور بڑی ٹوپیں ہوتی ہیں، ہماری ٹوپ تو تھی چھوٹی۔ تو وہ بولتا ہے آپ کابل کبھی گئے ہیں؟ میرا دوست نے کہا تھا کہ کابل میں تو میں ایک دفعہ گیا ہوں، وہاں پہ تو چڑھائی پہ گاڑی چڑھ جاتی ہے، میپر کی چڑھائی ہے۔ میں نے کہا ہم گئے ہیں، کہتے اس ٹوپ پہ تو گاڑی نہیں چڑھتی۔ ہم نے کہا نہیں چڑھتی ہے یہ گاڑی، 300 من کیلا لوڈ تھا گاڑی میں۔ خیر وہ بھی کشمکش میں ہو گئے کہ یہ چھوٹی ٹوب میں گاڑیاں کیسے جا رہی ہیں، یہ تو گاڑیوں میں زور کم ہے، یہ چڑھیں گے وہاں پہ میپر میں کیا کریں گے۔ چلتے گئے، وہاں پہ ڈرائیورنگ بھی لیفٹ سائڈ پہ ہے، الٹی سائڈ ہو جاتی ہے، ہماری جو ڈرائیورنگ ہے یہ الٹی ہو جاتی ہے، ان کی سیدھی ہو جاتی ہے، لیفٹ ہینڈ ہے۔ جب ہم میپر میں گئے ہیں، چڑھائی آ گئی وہ، تو میری گاڑی آگے تھی، وہ دو گاڑیاں پیچھے تھیں۔ میرا دوست، میرے پاس 300 من کیلا تھا، 12 ٹن وزن، اس کے پاس کم تھا۔ جب ہم میپر والی چڑھائی پہ جب گاڑی چڑھنے لگی ہے نا، تو گاڑی نے نا زور کم کر دیا، گاڑی کھڑی ہونے لگی۔ میں نے فل ایکسیلیٹر دبا دیا، گاڑی نے ایسے دھوئیں مارے ہیں، اور مجھے بھی فکر ہوگی کہ یہ گاڑی کھڑی ہو جائے گی، یہ چڑھ نہیں رہی۔ خیر گاڑی کا انجن نیا تھا، گاڑی زور میں تھی، گاڑی نے زور لگایا، گاڑی چڑھ گئی، گاڑی جو ہے نا خطرے سے باہر ہوگی چڑھائی سے۔ تو پھر میں نے بھی ایکسیلیٹر کم نہیں کیا، ایکسیلیٹر دیتے گیا، چڑھتا گیا۔ جو میرا دوست تھا اس کی جب میں نے گاڑی شیشے میں دیکھی، وہ تو کھڑی ہو گئی وہیں پہ چڑھائی پر، لوڈ گاڑی کھڑی ہو گئی، اور وہ تھا بھی پنجابی اور اس کو پشتو بھی نہیں آتی تھی۔ چلو ہم اوپر چڑھے گئے ہیں، وہاں پر گاڑی کھڑی کی ہے، ایک دوست کی اور گاڑی تھی، اس کے ساتھ چھوٹا بھائی تھا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کا دوست کی گاڑی تو وہیں نیچے رک گئی ہے، اور وہ تو ہے بھی پنجابی، تو یہ تو افغانستان ہے، اس کو زبان بھی نہیں آتی، اب کیا کریں؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں، یہ میری گاڑی لے جائیں، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ پھر میری گاڑی چھوٹا بھائی لے گیا افغانستان کابل، میں نیچے آیا تو وہ گاڑی چڑھائی پر کھڑی ہوئی تھی، چڑھ نہیں رہی تھی۔ وہ دو بھائی تھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں بھی آ گیا ہوں اوپر سے، میں پر کی چڑھائی پہ آ گیا۔ تو ہم نے جب دیکھا گاڑی نہیں چڑھ رہی ہے، میں نے بھی گٹکا لگایا اس کے ساتھ، گاڑی نے کہا میں نے نہیں چڑھنا، جو مرضی ہو، زور لگا لگا کے کلچ پلیٹ ہی صاف ہو گئی، گاڑی ہل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر ہم نے سوچا یہ اب کیا کریں، ویسے تو دوست تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی،
ہم نے گاڑی کا کلچ کھولا ہے، کلچ پلیٹ بالکل صاف ہو گئی، لیدر ختم ہو گئے۔ یہ ٹرانسپورٹر جو ڈرائیور بھائیوں کو پتہ ہے کہ کلچ پلیٹ صاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ پھر جی ہم نے کلچ پلیٹ ڈالی ہے گاڑی میں، گیئر لگایا، زور لگایا، جھٹکے دے جھٹکے لگا کر گٹکے لگا کر گاڑی چڑھ گئی۔ تو آگے گئے ہیں تو صبح ہونے والی تھی۔ وہ دوست میرا کہہ رہا ہے یار یہ تو مجھے لگتا ہے برف پڑ رہی ہے۔ میں نے بھی دیکھا نا، میں نے کہا یہ تو واقعی برف سی نظر آ رہی ہے۔ خیر جیسے دن چڑھا باہر وہ برف بڑھتی گئی، ہر طرف برف ہی برف ہو گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ برف دیکھی تھی، کبھی نئی زندگی میں دیکھی نہ اس کے بعد دیکھی ہے۔ کابل میں جب گئے تھے ادھر ہی دیکھی ہے۔ پھر ہم چل پڑے، جاتے کابل میں دن چڑھ گیا، اور ادھر پولیس والے پیسے بہت لیتے ہیں جب پتہ ہو یہ پاکستان کی گاڑی ہے۔ جب ہم منڈی کے قریب گئے ہیں تو ایک کار آ رہی آگی، اس نے پوچھا استاد کدھر جا رہا ہے؟ کابل کا اکیلا ہے؟ جی کابل کا اکیلا۔ وہ اس کا مالک تھا، تو وہ اس نے کار واپس موڑ لی۔ کابل پہنچے ہیں تو میری گاڑی جو تھی بھائی کو دی تھی، ایک اور گاڑی تھی اس کے ساتھ، وہ خالی کھڑی تھی، اور سب گاڑی اوپر ٹول سے لے کے باڑی میں سب برف ہی برف۔ جو دوست کی گاڑی تھی اس کے اوپر بھی برف ہی برف۔ ہم سے تو رسے لگے ہوئے تھے، کھل ہی نہیں رہے تھے، بڑی مشکل سے رسے کھولے ہیں۔ خیر گاڑی خالی ہو گئی۔ جب کرائے کے لیے گئے ہیں تو ادھر جو گاڑیاں تھیں نا کابل میں، جو ہمارے ساتھ ترکھم بارڈر میں تھی، وہ سب گاڑی کے ادھر ادھر دیکھ رہے کہ یہ ایک پنجابی کی گاڑی رہ گئی ہے چھوٹی ٹیوب والی، ایک پہنچ گئی ہے۔ جب ہم گئے ہیں ادھر آڑتی کے پاس گئے کرائے کے لیے، اس نے کرائے میں سے ہم سے 2000 کا، اس نے پاکستانی 2000 روپے ہم سے کرائے میں کاٹ لیے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے کار اسپیشل کی تھی، تو یہ 2000 میں اس لیے کاٹ رہا ہوں۔ چلو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، گاڑی خالی ہوگی نا۔ تو پھر ہم واپس آئے ہیں پاکستان، اور ادھر کابل میں بہت پاکستانیوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ پیسے جو ہے نا، جان کا بھی خطرہ، گاڑی کا بھی خطرہ، ظالم لوگ ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے۔ جو ادھر کی سرکار تھی، یہ امریکہ کے دور کی بات ہے جب نیٹو فورس تھی ادھر۔ تو باقی باتیں اب پھر کسی ٹائم کریں گے۔ شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اور یہ چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ اوکے، مہربانی۔